بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک سے میں ہوں نصرت مرزا، اور یہ جو موضوع ہے ہم نے آج چنا ہے وہ جارحیت کا ایٹمی علاج کے حوالے سے ایک مضمون ہے جو کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ اس سے پہلے کہ میں مضمون کی طرف جاؤں، میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ فوج نہیں قومیں لڑتی ہیں، اور البتہ جنگ میں فوجی کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ مل کر کسی بھی ملک اور قوم کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنگ کی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے۔ سفارتی محاذ پر کسی ملک کا وزارت خارجہ اور اس کے سفراء سفارتی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور زمانہ امن میں دشمن سے اپنے آپ کو منوانے اور اپنی فوجی صلاحیتوں اور جنگ کی تباہکاریوں سے آگاہ کرنے کا کام دانشور آزاد کرتے ہیں۔ ان میں فوجی بھی ہوتے ہیں اور سویلین بھی۔ جب امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت بن گیا تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے دانشور دنیا بھر کے ممالک سے یہ بتانے اور جتانے کے لیے دوروں پر آئے۔ پاکستان میں مائیکل کرپن، پیٹر لوائے اور دیگر دانشور آئے اور بتایا کہ دیکھو ہم دنیا کی واحد سپر طاقت بن گئے ہیں، ذرا احتیاط سے کام لیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ واحد سپر طاقت پاکستان کی کاوشوں سے بنے تھے، جو کہ ہم نے ان کا ساتھ دے کر روس کو وہاں افغانستان میں شکست دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وہ احسان ماننے کو تیار نہیں۔ چنانچہ اب جب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا اور مشرقی پاکستان کے المیہ کے تناظر میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دشمن کو یہ باور کرایا جائے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور ہم طاقتور ہو گئے ہیں اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت سے آراستہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا اظہار دیکھیں تو اس کا اظہار ہم نے 27 فروری 2019 کو کر دیا تھا، لیکن اگر ابھی بھی دشمن کو سمجھانے کے کام کی ضرورت ہے کیونکہ دشمن سمجھ نہیں پا رہا، اس لیے یہ کام پاکستان کے کئی دانش گاہوں یا تھنک ٹینک نے شروع کر دیا ہے۔ انہیں جنرل خالد قدوائی صاحب پیش میں ہیں، اس وقت پوری طرح سے دشمن کو باور کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان پر اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ان کا ایک مضمون نیوکلیئر پنیسیا یعنی جارحیت کا ایٹمی علاج ماہنامہ انٹریکشن میں چھپا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم RFI TV کے ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد قدوائی کسی تعریف کے محتاج تو نہیں، البتہ عوام الناس کی اطلاع کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز رہے ہیں، اور وہ بھی 15 سال، اور اب وہ ایڈوائزر ڈیولپمنٹ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے بطور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، میزائل پروگرام، سیٹلائٹ سے کما حقوق آگاہ ہیں، اس لیے وہ پاکستان کی صلاحیت کو بہتر طور پر اجاگر کر سکتے ہیں۔ اب ان کا انہوں نے ایک جو مضمون لکھا ہے وہ ایک تاریخی مضمون ہے، اور ہم نے اس لیے اس کو سلیکٹ کیا کہ یہ ایک قسم کا انتباہ بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اور اس لحاظ سے ان کا یہ مضمون کی ہم آپ کی خدمت میں جو ترجمہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ایٹمی علاج عالمی اور پاکستانی تناظر میں۔ ہاں، یہ میں بتانا میں بھول گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد قدوائی احمد صاحب کو نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور ہلال امتیاز ملٹری بھی نوازا بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دلچسپ دور سے گزر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم تاریخی دور سے بھی گزر رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم زندگی میں تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم 3 سپر پاورز امریکہ، روس اور چین کو عالمی بالادستی کے لیے اپنے قدموں کے نشانات قائم کرنے کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ پہلے جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، خاص طور پر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد، ایک غیر متنازع عالمی طاقت رہا ہے، تاہم اس نے ماضی میں اپنے عالمی تسلط کے چیلنجوں کا سامنا کیا، اور آج بھی اپنی حیثیت کے لیے سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے امریکہ کو۔ ہمارے زمانے کی دوسری عالمی طاقت سوویت یونین 1990 کی دہائی کے اوائل میں منظم ہو کر روس کی جانشین ریاست کو منتقل ہو گئی، اور 2 دہائیوں سے روس بھی سیاسی، اقتصادی، عسکری اور تکنیکی طور پر اپنے سپر طاقت کی حیثیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تاہم روس، امریکہ دونوں نے افغانستان میں اسٹریٹجک ناکامیوں کے ذریعے کمزوریوں اور طاقت کے جدوجہد کا مظاہرہ کیا، جس کے اپنے متعلقہ جیو پولیٹیکل اثر اور عالمی اثر رسوخ کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ مزید برآں روس براہ راست اور امریکہ بالواسطہ طور پر اب یوکرین میں الجھ گئے ہیں، جس میں بنیادی طور پر عالمی بالادستی کے حصول کے لیے ایک اور کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ دنیا اس تنازع کے اختتام کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اس کا حتمی نتیجہ مستقبل کی عالمی تصویراتی توازن کو ایک سے زیادہ نئے انداز میں متعین کرے گا۔ یہ ان کی گفتگو کا پہلا ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ عالمی تناظر میں جوہری علاج کی جانچ کرنے کے مخصوص نقطہ نظر سے 2 مسائل متعلقہ ہیں، ایک جنگ کے اسٹریٹجک آلے کے طور پر توانائی، اور دوسرا جوہری ہتھیاروں کا ممکنہ استعمال، خاص طور پر محدود تباہی پھیلانے والے جوہری ہتھیار یعنی ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز۔ یعنی انہوں نے 2 بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پاس انرجی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ٹیکٹیکل وار ہیڈ ان کے پاس ہونے چاہیے۔ تو پھر اس کے علاوہ ان مسائل کے حل کے طور پر کچھ شاید فرضی امکانات پر بحث کر سکتا ہے کہ اگر یوکرین نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو ترک نہ کرتا تو کیا ہوتا۔
واضح ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یوکرین کے پاس بہت جنگی ایٹمی ہتھیار تھے. ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کر دیں یا پھر ہمیں دے دیں. تو وہ روس نے لے لیے یا امریکہ نے لے لیے. تو آج کے عالمی نظام کے جغرافی سیاسی ماحول یا اس نظام کے بگڑنے کی صورت میں ہمارے دور کی تیسری سپر پاور چین ہے، جو کہ ابھی ابھر رہا ہے، شاید بالکل نئی سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، جو امریکہ کے لیے سیاسی، اقتصادی، عسکری اور متعدد چیلنج کا سامنا کر رہا ہے. تکنیکی شعبوں اور اب روایتی امریکی اثر رسوخ والے علاقوں میں بھی نرم قدم جما رہے ہیں. روس اور چین نے امریکہ کی بالادستی کے خلاف صف بندی کرتے ہوئے ستمبر 2022 میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں حال ہی میں اپنی پوزیشنوں کا اعادہ کیا. امریکہ کو مضبوط چیلنج کا سامنا ہے. امریکہ کی جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی حکمت عملیاں میں اس کی فوجی ملٹری صنعتی طاقت اور اتحادیوں کی زبردست طاقت سے اپنے ممتاز غالب پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے قابل شناخت رد عمل چین کے حکمت عملیوں میں کافی برعکس نظر آتے ہیں. بظاہر زیادہ پر اعتماد اور اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاکہ اپنی اقتصادی طاقت کے اس نرم عالمی رسائی اور بڑھتی ہوئی فوجی جوہری تکنیکی آلات کے ذریعے عالمی سطح پر ممتاز حیثیت کو ثابت کیا جا سکے. یہ چین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس ابھرتے ہوئے عالمی مستقبل میں چین میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کہاں کھڑے ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے. اور پاکستان کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنج کیا ہیں، دوسرا سوال کیا ہے. خاص طور پر اس کے قومی سلامتی کے مفاد کے تناظر میں جن کی پیمائش اقتصادی لحاظ سے اور جس میں پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کی شراکت بھی شامل ہے، یا جوہری ہتھیاروں کی طاقت کے طور پر اس کی اسٹریٹجک ڈیٹرنس صلاحیت سمیت عسکری لحاظ سے پاکستان کے یہ بھی تصویراتی جو ہے ترجمہ اسٹریٹجک کا ماحول کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ پاکستان اپنے جغرافی میل وقوع کی وجہ سے ایک ممکنہ تجارتی اور سلامتی رازداری کے طور پر نسبتاً فائدہ مند پوزیشن کا حامل ہے، اور دوسرے پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ہتھیاروں کی طاقت ہے. فوجی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی جوہری صلاحیت بلا شبہ ایک حفاظتی علاج کے لیے اثاثہ ثابت ہوئی ہے. فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس مکمل خوف اور ڈراوا قوس و قزح کے رنگوں کی طرح جیسے ہوتا ہے، یہ اس میں تمام رنگ شامل ہیں. وہ ڈراوا کی جو شکل ہے ان کو ڈیٹرنس کو اس کو کہتے ہیں کہ جب ہر طرح کا جو اس میں خطرہ ہو اس سے وہ نمٹ سکے. تو کی پالیسی کے ذریعے واضح جوہری ہتھیاروں کی مضبوط صلاحیت کی وجہ سے پاکستان اپنے بڑے پڑوسی ملک کی ممکنہ جاریہ سے محفوظ ہے. میں نے متعدد مواقع پر یہ بات کہی ہے، یہ خالد طبائی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس بات پر زور دینے کے لیے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت عظیم تعاون کے طور پر جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کا ایک آلہ ثابت ہوئی ہے. یہ ایک پنچ لائن ہے، اس کو بار بار دہرانا چاہیے کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے جو کہ وہ کہے گئے ہیں. معاشی لحاظ سے پاکستان کا سول نیوکلیر انرجی پروگرام جارحیت اور جوہری علاج کے طور پر ممکنہ طور پر ایک ٹیک آف یعنی اڑان کے مرحلے میں ہے، بشرطیہ اس وقت کی مختلف حکومتیں پاکستان کے نیوکلیر انرجی 2005 کے ویژن کے لیے ضروری ویژن مان کر سمجھ اور بوجھ اور حمایت کا مظاہرہ کریں، جس کی پاکستان کی قومی سطح پر منظوری دی گئی. یعنی یہ منظوری دی گئی کہ 2050 میں ہم 42,000 میگا واٹ بجلی بنا لیں گے نیوکلیر ذریعے سے، جو کہ میگا واٹ جو کہ صاف ہے، محفوظ ہے، اور ملک بھر میں چاروں صوبوں میں جوہری پاور پلانٹ کی ترتیب اور تنصیب کے ذریعے پاکستان اقتصادی ترقی کی ضرورت کے لیے نسبتاً سستی توانائی. نیوکلیر ویژن 2050 کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جوہری پاور پلانٹ کے پہلے چند جوڑوں کی تنصیب کے بعد بہت جلد، مثال کے طور پر چشمہ 1، چشمہ 2، چشمہ 3، چشمہ 4، کینپ 2، کینپ 2 کے پروگرام سے آمدنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے 7 نیوکلیر پاور پلانٹ، جس میں 4 چشمہ اور 3 کراچی میں ہیں، جوہری توانائی کے ویژن 50 کا ایک اہم حصہ ہیں اور محفوظ اور صاف اور مؤثر آپریشن کی صلاحیت کو ثابت کرنے میں آگے جا چکے ہیں. عالمی سیاست نے کئی سالوں تک اس علاقے میں پاکستان کے منصوبوں کو کینپ 1 تک روک دیا، یہاں تک کہ چین کی جوہری توانائی کی ترقی میں پاکستان قابل اعتماد شراکت دار نہ بن گیا. یعنی اس وقت تک ہمارے ساتھ میں ہم ترقی اس میں نہیں کر سکے جوہری سلسلے میں، پاور پلانٹ کے سلسلے میں، جب تک کہ چین ہماری مدد کو نہ آیا. ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.